الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد سرتاج گیاوی انہوں نے عجیب و غریب کمنٹ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی نعت یا کوئی حمد سنا دیجئے۔ دیکھیے، میں کوئی نعت خواں تو نہیں ہوں جو آپ کو حمد یا نعت سنا سکوں، لیکن چونکہ بھائی کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل بھی ضرور کرنی چاہیے۔ جیسی کیسی بھی میری آواز ہے، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح نعت خواں کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو سکون بخشتی ہے، لوگوں کو ایک طرح سے مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے نعت سنتے ہوئے، حمد سنتے ہوئے۔ ایسی میری آواز نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں حکم کی تعمیل میں کوئی شاعر بھی نہیں ہوں جو خود سے شعر لکھ سکوں، آپ کو سنا سکوں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، جب کبھی میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اپنے کچھ اشعار سناؤں گا جو میں نے خود لکھے ہیں، خود بنائے ہیں، میرا خود کا کلام ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو سن کر، ان اشعار کو سن کر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو وہ اشعار کیسے لگے۔ آواز کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس پر تعریف کی جائے، داد مل سکے، لیکن چونکہ وہ اشعار جو میں نے لکھے ہیں، میں شاعر تو نہیں ہوں، نہ میں لکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جب دل کرتا ہے، کوشش کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی لکھوا دیتے ہیں۔ تو آپ سماعت فرمائے اور سب سے پہلا شعر سنیے۔ اس کے پہلے مصرعے میں نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان، جو سکون، جو چین ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دنیا کی کسی دولت، دنیا کی کسی بھی چیز میں وہ سکون نہیں مل سکتا انسان کو جو سکون اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے پہلا مصرع کہا ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے ایسی محفلوں کو، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں قرآن کریم کی آیت اور اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر میں نے یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ سکون قلب ہے مضمر خدا کے ذکر میں اے دل، سکون قلب ہے مضمر خدا کے ذکر میں اے دل، سکون قلب ہے مضمر خدا کے ذکر میں اے دل، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اہل ذکر کی محفل، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اہل ذکر کی محفل۔ دوسرا شعر میرے کلام کا سماعت فرمائے۔ وہ جن کے دل خدا کی یاد سے معمور رہتے ہیں، وہ جن کے دل خدا کی یاد سے معمور رہتے ہیں، وہ جن کے دل خدا کی یاد سے معمور رہتے ہیں،
نہیں ہے ہر کسی کو جو وہ نعمت ہے انہیں حاصل، نہیں ہے ہر کسی کو جو وہ نعمت ہے انہیں حاصل۔ یعنی جن کے دل خدا کی یاد سے معمور رہتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کی یاد بس جاتی ہے، ان کو وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے جو کسی کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص ساز و سامان نہیں ہوتا، وہ کسی ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں، کسی چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آ کر ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز ان کو میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا کی ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی یاد کی توفیق جس کو مل جاتی ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس سے اگلا شعر سماعت فرمائیے، اور یہ شعر بھی میں نے اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر کہنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام دنیا سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور پوری دنیا سے زیادہ جب تک ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو مکمل نہیں کہہ سکتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے، انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق ملتی ہے۔ اور یہ میرا شعر سماعت فرمائیے، محمد کی زیارت کی جسے توفیق مل جائے، محمد کی زیارت کی جسے توفیق مل جائے، تو صادق آئے گی اس پر مثال مومن کامل، تو صادق آئے گی اس پر مثال مومن کامل۔ اور یہ میرے کلام کا آخری شعر، اس شعر کے اندر میں نے اپنی حالت کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں ہم پیش ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی نجات کرا سکوں، جس کے ذریعے میں جنت میں جا سکوں۔ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، صرف اگر کچھ ہے تو اللہ رب العزت کا فضل، اللہ رب العزت کا کرم، اس کی رحمت کا، صرف اس کی رحمت کے دار و مدار، اس کے رحمت کے اوپر دار و مدار ہے کہ اگر وہ اپنے فضل سے بخش دے، معاف کر دے، جنت عطا کر دے تو وہ اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اسی کو میں نے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائے۔ تو اپنے فضل سے کر دے میری بخشش میرے مولا، تو اپنے فضل سے کر دے میری بخشش میرے مولا، نہیں کوئی عمل میرا تیرے دربار کے قابل، نہیں کوئی عمل میرا تیرے دربار کے قابل، سکون قلب ہے مضمر
خدا کے ذکر میں دل فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اہل ذکر کی محفل۔ تو سامعین کرام، یہ تھے میرے چند اشعار جو میں نے لکھے ہیں۔ اگر یہ اشعار آپ کو کیسے لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بخشش کرا سکے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔